کیا سیراب خان کا سب سے بڑا راز آخرکار بے نقاب ہونے والا ہے؟ کیا ربیہ وہ سب کچھ سن لے گی جس کے بعد پوری حویلی میں قیامت آ جائے گی؟ کیا شیری اپنی ہی زبان سے سہراب کے تمام جرائم اگل دے گی؟ اور کیا سربلند اپنے دشمن کو پہچان کر اس سے بدلہ لے پائے گا، یا پھر زعفران خان اور سہراب کا خطرناک اتحاد سربلند کی زندگی کا خاتمہ کر دے گا؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ریویو۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ زنجیریں کی آنے والی قسط کے بارے میں، اور آج تک سب سے زیادہ سنسنی خیز اور حیران کن کی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس قسط میں کئی ایسے راز شامل ہونے والے ہیں جو نہ صرف پوری حویلی کو ہلا کے رکھ دیں گے بلکہ ہر کردار کی قسمت بھی بدل کر رکھ دیں گے۔ تو ناظرین، آنے والی قسط میں سہراب خان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوگی کہ ہر کوئی شیربانو کی موت کو خودکشی سمجھ لے، اور کسی کو بھی اس حقیقت کا علم نہ ہو کہ اس کے قتل کے پیچھے خود سہراب خان کا ہاتھ ہے۔ اس لیے وہ ہر اس شخص کو خاموش کروانے کی کوشش کرے گا جو اس پر شک کر سکتا ہے۔ ادھر سربلند بھی ابھی تک شیربانو کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا۔ وہ بار بار بانو کے کمرے میں جائے گا اور اس کی چیزوں کو ہاتھ لگائے گا، اس کی یادوں میں کھو جائے گا، اور اسے محسوس ہوگا جیسے بانو ابھی بھی اس کمرے میں موجود ہے۔ اس ایک لمحہ اس کے لیے یوں لگے گا جیسے شیربانو اس سے کہہ رہی ہو کہ میں ابھی گئی نہیں ہوں، میرے ساتھ جو ہوا اس کا حساب ضرور ہوگا۔ دوسری طرف سہراب خان اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے ایک نئی چال چلنے والا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ زخمی کروائے گا، پٹیاں بندھوائے گا، اور پورے گاؤں کے سامنے دکھاوے کا غم مناتا نظر آئے گا تاکہ کوئی بھی اس کے اوپر شک نہ کر سکے۔ لیکن اس کی ہر ادا صرف ایک ڈرامہ ہوگی۔ ادھر شیری کے ارادے پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ اب صرف سہراب خان کی محبت میں اندھی نہیں بلکہ اس حویلی کی مالکن بننے کے خواب بھی دیکھ رہی ہے۔ اس لیے اب اس کی نظر بانو پر بھی ہوگی، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ جب تک نور بانو زندہ ہے اس کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اسی دوران جو ربیہ ہے وہ حویلی واپس آ چکی ہوگی، لیکن کسی کو اس کی واپسی کا علم نہیں ہوگا۔ قسمت کا کھیل دیکھے کہ رات کے اندھیرے میں جب ربیہ بے چینی کے عالم میں حویلی کے پچھلے حصے کی طرف جائے گی تو اسے کچھ آہٹ سنائی دے گی جو اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ ربیہ خاموشی سے اس آواز کا پیچھے کرے گی اور وہاں پہنچ کر دیکھے گی کہ سہراب خان اور شیری ایک دوسرے سے خفیہ ملاقات کر رہے ہیں۔ یہی وہ اپنی زندگی کی سب سے خطرناک گفتگو سن لے گی۔ شیری سہراب سے کہے گی کہ وہ کبھی بھی کسی کو یہ نہیں بتائے گی کہ بانو کا قتل کس نے کیا ہے، بلکہ اب سربلند کو رستے سے ہٹانے سے پہلے اور بھی آسان ہو چکا ہے۔ یہ بھی اعتراف کرے گی کہ شیر دل لالا کو بھی زہر دے کر راستے سے ہٹایا گیا تھا۔ یہ سب سن کر ربیہ کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی۔ اسے یقین ہو جائے گا کہ اس حویلی کا اصل دشمن باہر نہیں بلکہ اس کے گھر کے اندر موجود ہے۔ مگر قسمت ایک بار پھر ربیہ کا امتحان لے گی۔ جیسے ہی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گی سامنے سہراب آ جائے گا۔ وہ ربیہ سے سخت لہجے میں پوچھے گا کہ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہے، یہاں تک کہ وہ بانو کی موت کا ذمہ دار بھی ربیہ کو ٹھہرانے کی کوشش کرے گا۔ اسی لمحے سربلند وہاں پہنچ جائے گا اور سہراب کو ربیہ پر چیختے ہوئے دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ سہراب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سربلند کے دل میں ربیہ کے خلاف شک پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن سربلند سہراب کی باتوں سے متاثر ہونے کے بجائے یہی کہے گا کہ غم و نفرت نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ یہ الفاظ سن کے سہراب اندر ہی اندر آگ بگولا ہو جائے گا، مگر وہ اپنی زبان پر قابو رکھے گا تاکہ کہیں غصے میں کوئی راز نہ اگل بیٹھے۔ ادھر زعفران خان بھی ایک نئی سازش تیار کر رہا ہے۔ وہ ترسم کو واپس بلا کر کہے گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سربلند کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ وہ ترسم کے دل میں پرانے دشمنی اور بدلے کی آگ مزید بھڑکائے گا۔ اسی دوران جو طلسم ہے اپنے چاچا کی باتیں چھپ کر سن لے گی، مگر وہ بعد میں سربلند کو اس خطرناک سازش سے آگاہ کر دے گی جس سے پورا کھیل بدل جائے گا۔ سب سے بڑا موڑ اس وقت آئے گا جب سہراب خان خود زعفران خان سے خفیہ ملاقات کرے گا۔ دونوں اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ فی الحال ان دونوں کا سب سے بڑا دشمن سربلند ہے، اس لیے عارضی طور پر ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لینا چاہیے۔ لیکن سہراب یہ نہیں جانتا کہ زعفران خان کے بڑے منصوبے ہیں۔ وہ کبھی بھی سہراب کو سردار بنتا نہیں دیکھنا چاہتا بلکہ اس کا خواب ہے کہ ترسم ہی سرداری سنبھالے۔ دوسری طرف ربیہ فیصلہ کر لے گی کہ مزید خاموش نہیں رہے گی۔ وہ سربلند کو سہراب اور شیری کی پوری گفتگو لفظ بہ لفظ بتا دے گی۔ اس کے بعد سربلند اپنے آدمیوں کی مدد سے شیری کو پکڑنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ربیہ وقت پر سربلند کو سچ بتا پائے گی؟ کیا شیری اپنے طرف سے سہراب کو بے نقاب کر پائے گی؟ کیا زعفران خان آخری وقت میں سہراب کو دھوکہ دے گا یا پھر سہراب اپنی نئی چال سے ایک بار پھر سب کو حیران کر دے گا؟ آپ کے خیال میں آنے والی قسط میں کیا ہونے والا ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ
سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ڈراموں کی ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کے خیال میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔